ساری دنیا کی ٹی وی، فلم اور سوشل میڈیا پر حسین چمکتی دمکتی عورت کی حکمرانی ہے۔ ہر قسم کا میڈیا ایک سے ایک حسین اور شاندار اشیاء دکھاتا ہے۔ بہترین لباس، بیگز، برتن، بستر، گھر، ہوٹلز، سیر، ٹورازم، کھانے، ہائی اینڈ لائف سٹائل۔ ہر جگہ سٹائل، روشن خیالی، تعلیم یافتہ ہونے کی ایک بہت واضح علامت انگریزی بولنا سمجھا جاتا ہے۔ اس بے حد چمکدار، سجی سنوری پرفیکٹ دنیا میں یہ بے انتہا خود اعتمادی، بے باک اور حسین اور دولت مند لوگ حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ اس دنیا کی ملکائیں، شہزادیاں اور بادشاہ ہیں جنہیں ان کی دولت اور دنیا کے مہنگے وسائل تک رسائی مزید حسین اور کامیاب ہونے کے مواقع عنایت کرتی ہیں۔ خاص طور پر یہاں موجود خواتین کی روزی روٹی، شہرت، لوگوں کے مر مٹنے، ان کے مارکیٹ میں وانٹڈ رہنے کا انحصار ہی اس پر ہے کہ وہ بے حد حسین، کم عمر اور بولڈ نظر آئیں۔ اس کے علاوہ انہیں منفرد رہنا ہے، کچھ نیا کرنا اور کہنا ہے۔ اس برہنگی پر خود فیمنسٹ حلقوں میں فیمیل سیکشولائزیشن اینڈ آبجیکٹیفیکیشن پر سوال اٹھے ہیں۔ بے لباسی اور بدن دکھانے میں اب مشرق بھی مغرب سے صرف 2 قدم پیچھے ہے۔ عرب، پاکستان، انڈیا برہنہ کندھے اور بازو، جسم کے کھلے ہوئے حصے باقاعدہ طرح طرح کے چمکانے والے روغنیات، باڈی آئلز اینڈ ہائی لائٹر سے چمکا کر نمایاں کیے گئے ہوتے ہیں۔ عام گھرانوں کی اسکارف دوپٹے لینے والی خواتین بھی دیکھتی ہیں اور جھرجھری نہیں لیتی، بلکہ آئیڈلائز کرتی ہیں، گویا کہ یہ چمکتی دمکتی بے باک عورت جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور اپنی مرضی سے اپنے بدن کو سرمایے کے طور پر استعمال کر کے اس دنیا میں موجود ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کر رہی ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے عوام میں جس کا بس چلا، اس نے یوٹیوب پر ہی اپنا چینل بنا کر اپنا چہرہ، اپنی سکن روٹین، اپنا میک اپ، مارننگ روٹینز، کمرہ، گھر، ٹریول، کھانا اور ہوٹلنگ، سب کچھ گویا اپنی پرسنل لائف کو سرمایہ کی طرح استعمال کر کے پیسہ اور شہرت اور ستائش کمانا شروع کر دی ہے۔ مان لیا یہ سب ٹھیک ہے، اگر یہی ہمارے معاشرے کے لوگوں اور خواتین کا سوچا سمجھا انتخاب ہے، اور اگر یہی امپاورڈ اینڈ لائٹن ماڈرن وومن ہے، تو مجھ دقیانوس کو اس وقت حیرانی ہوتی ہے جب یہ پاورفل امپاورڈ عورتیں، جو صرف اپنی صلاحیتیں ہی نہیں بلکہ اپنے بدن اپنی مرضی سے سرمایہ کے طور پر مارکیٹ اس لیے کر رہی ہیں، یہ سب ان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یو نیڈ ٹو لک لائکیبل، اڈوریبل اینڈ انوسینٹ یٹ سیکسی اینڈ ہاٹ۔ جب یہ عورتیں باقی ساری عورتوں کے سامنے مظلوم عورت کی نمائندہ بن کر یہ جتاتی ہیں کہ وہ دراصل عورت پر جاری ناروا جبر کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھی ہیں، مطلب آپ نے تو اپنا کندھا، سینہ، کمر، پیٹ اور ران اس لیے کھولی تھی کہ آپ کو لکس کی برانڈ ایمبیسڈر بننا تھا، مگر پھر آپ اپنی معصوم اداکاری کے ساتھ یہ تقریر کریں کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اس غریب لڑکی کے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے جو چادر سے اپنا آپ چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اور میں نے تو شہر یا گاؤں کی مظلوم لڑکی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ بھائی کون سی جدوجہد ہے تمہاری؟ کون سا ظلم، کون سے سماجی و روایتی جبر کے خلاف آپ نے لڑائی کی؟ تو پتہ یہ چلا اس مادہ پرست دنیا میں سب کچھ برائے فروخت ہے، جسم، پرسنل لائف، عبادت، چیریٹی، رشتے، یہاں تک کہ نظریات، فیمنزم، سب کچھ بکتا ہے۔ فیمنزم نظریات کے پرچارک پاکستانی ڈراموں میں اس مادہ پرستی اور سطحیت اور اسٹیریوٹائپ دیکھ کر گھن آتی ہے۔ یہ وہ خالی دنیا ہے جہاں لاکھوں لوگ یہ بھول کر کہ ان کے پاس جاب نہیں، ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، ان کے گھروں کے حالات بہت برے ہیں، ماں کی طبیعت خراب ہے، اس سب کو بھول کر وہ اس پر روتے ہیں کہ جسٹن بیبر نے سلینا گومز کے ساتھ بے وفائی کی، رنبیر سنگھ کی بے وفائی کی وجہ سے بیچاری دیپیکا کو ڈپریشن ہوا، ٹیلر سوئفٹ پاورفل عورت ہے،
اس لیے کہ وہ اپنی مقبول عام گانوں میں اپنے بوائے فرینڈس کو گالیاں دیتی ہے، اور عالیہ بھٹ دیپیکا کے وفادار شوہر کی سب سے قریبی دوست ہے، جبکہ رنویر سنگھ نے دیپیکا کا ڈپریشن اپنی وفا سے دور کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہمیں یاد ہے، اور اب یہی لوگ مینٹل ہیلتھ کے پرچارک بھی بنے ہوئے ہیں، جن کی مینٹلنس میں ان کی اپنی دیوانگی اور مادہ پرستی کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے۔ گھٹیا پن اور سطحیت کی بدترین شکل یہ افراد اور ان کا جھوٹا کھانے والے پاکستانی اداکار اس وقت فیمنزم اور معصومیت کے رول ماڈلز ہیں۔ ہماری اداکارائیں عوام کی محبت اور ہمدردی سمیٹنے کو پہلے دوپٹے میں لپٹی نماز پڑھ کر بے بسی سے روتی عورت کا کردار ادا کرتی ہیں، اور پھر لباس اتار کر فیمنزم کی علمبردار بن جاتی ہیں۔ اور ہماری خواتین جو اپنے چھوٹے سے گھروں میں روتے بچے کا لباس بدلتے ہوئے ساس کی گالیاں اور شوہر کی باتیں سن کر دکھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ساری عورتیں ان کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی تو ہوتا ہے۔ ہاؤ اڈوریبل اینڈ لائکیبل، نو 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 نو، یہ تو انتہائی افسوسناک اور قابل نفرت ہے۔ اس سیکولر طبقے میرا جسم میری مرضی کے علمبرداروں اور حقوق نسواں کا راگ الاپنے والوں کی منزل دراصل مغربی معاشرہ ہے، جس میں ماں، بیٹی، بیوی اور بہن جیسے مقدس اور محرم رشتوں کو پامال کر کے عورت کو ایک مال تجارت قرار دے ڈالا گیا ہے۔ عورت کی اس تذلیل کا یہی پرخطر ہے کہ دنیا کی چھوٹی بڑی صابن، سگریٹ، پرفیوم، فیشن، ڈیزائن اور دیگر صنعتیں عورت کے ذوق خود نمائی اور میرا جسم میری مرضی کے دعویٰ کی وجہ سے اس کا خوب استحصال کرتی نظر آتی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی اور با اختیار خاتون کی پرچارک سینکڑوں خواتین کو میں نے برلن، جرمنی اور دیگر بالخصوص یورپ کی شاہراہوں پر شدید سردی کے موسم میں نیم عریاں حالت میں مرد گاہکوں کے انتظار میں کھڑی دیکھا ہے۔ گاڑی قریب آ کر رکتی ہے تو وہ فوراً گاڑی کی طرف لپکتی ہیں، بھاؤ تاؤ طے ہوتا ہے تو مرد اپنی پسند کے مطابق کسی ایک کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ کیا یہ یورپ میں آزادی نسواں عورت کو با اختیار بنانے یا مرد کے ہم پلہ لا کھڑا کرنے کے لیے سال ہا سال کی جدوجہد کا انجام نہیں ہے؟ کیا یہ منظر عورت کی تکریم یا پذیرائی کا خطر ہے، یا ذلت کی اتھاہ گہرائیوں کو چھونے کی کیفیت ہے؟ عورت کو مرد کے استحصال سے نجات دلانے اور بالادستی ختم کرنے کے لیے متعدد تھیوریز اختراع کی گئیں۔ ان نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تجویز کیا گیا تھا کہ عورتیں مردوں جیسا لباس پہنیں، مردوں جیسے بال ترشوائے اور مردوں کا سا انداز یا مردوں کا سا جنسی کردار اختیار کر لیں۔ پھر مرد اور عورت میں جنسی فرق کی نفی کا نظریہ پیش کر کے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہر انسان مرد یا عورت کی جنسی خصوصیات اپنا سکتا ہے۔ مرد کی برتری کے نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے طویل جدوجہد کا حاصل یہ ہے کہ آج مغرب و مشرق کی عورت پہلے سے زیادہ تشدد، قتل، طلاق، جنسی ہراسگی اور سب سے بڑھ کر زنا بالجبر جیسے گھناؤنے جرائم کا شکار ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر روز 3 عورتیں اپنے قریبی موجودہ یا سابقہ دوست یا خامند کے ہاتھوں قتل ہو رہی ہیں۔ 2018 سے 2022 کے عرصہ کے ایک جائزہ کے مطابق جوں با اختیار قانون کا پرچارک کیا جا رہا ہے، خواتین کی ہراسگی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ میں گلوبل وارمنگ، نسل پرستی اور جنس پرستی کی وجہ سے 60% خواتین مایوسی کا شکار ہیں، جن میں سے 1/3 نے خودکشی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ برطانیہ کے ایک سروے کے مطابق 2/3 خواتین کو دفتری اوقات میں جنسی ہراسگی، دھمکیوں اور زیادتی تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ جرمنی کے ایک اخبار کے مطابق فیڈرل پولیس کی رپورٹ کے مطابق جرمنی میں ہر گھنٹہ کے دوران میں 13 خواتین خامند کے تشدد کا شکار بن رہی ہیں۔ آخری بات،
اب کیا پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے پرچارک اور پدرانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حلقان مغرب کی NGOs کے کل مہرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طے کردہ خاندانی نظام کو قبول کریں گے، یا ڈالر اور یورو بٹورنے کے لیے خواتین کے استحصال کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کوشاں رہیں گے؟